الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے رجب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز بدھ 12 رجب 1445 ہجری اور 24 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور سب اہل علم مسلمان جانتے ہیں کہ رجب میں قتل و قتال، جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا یہ منع ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ادھر فلسطین میں وہ یہودیوں کے نام پر بیٹھے ہوئے صہیونی زائونسٹ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور رجب میں بھی کر رہے ہیں۔ اب تک اخباری خبروں کے مطابق 25,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، جن میں سے 70% عورتیں اور بچے ہیں۔ اب 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور کوئی 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت پر مجبور ہیں۔ اور ان سب مشکل حالات میں ایک رجب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی وہ امریکی لوگ، وہ فرانس کے حاکم، وہ برطانیہ کے حاکم، وہ اسرائیل کے حاکم، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ہاں رجب کی حرمت تو تھی، جنگ تو وہ بھی نہیں کرتے تھے رجب میں، حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی، عرب کے مشرک بھی رجب میں جنگ روک دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ جھگڑالو لوگ تھے، بدو کہلاتے تھے، اور بدو بھی رجب میں جنگ کو روک دیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب علم و فن، سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، تو حالت یہ ہے کہ ادھر فلسطین میں بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار زائونسٹ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور رجب میں بھی کر رہے ہیں۔ ادھر یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ نام نہاد مسلمان حکمرانوں کا، عوام کی بات نہیں ہو رہی، عوام میں آج بھی بہت سے مخلص لوگ موجود ہیں۔ حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ ترکی کا رجب طیب اردگان وہ شام پہ تو حملہ کر رہا ہے، عراق پہ تو حملہ کر رہا ہے، کردی مسلمانوں کو تو قتل کر رہا ہے، لیکن اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دعویٰ اس کا ہے کہ وہ سنی ہے، وہ مسلمان ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے، لیکن رجب کی اہمیت کا احساس اسے بھی نہیں ہے۔ رجب کی حرمت کو پامال کرنے والا رجب طیب اردگان بھی ہے۔ ایسے ہی ابھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے آ کے پاکستان کے اندر حملہ کیا، چند لوگ قتل ہوئے، پھر پاکستان نے ایران کے اندر جا کے حملہ کیا، چند لوگ قتل ہوئے، اور دونوں طرف سے سیاسی بیان بازی، اور پھر ابھی کچھ تھوڑا سا ایک وقفہ آ گیا۔ لیکن جیسے ہی ایران اور پاکستان کی جنگ کا وقفہ آیا ہے، فوری طور پہ مکہ کے حاکموں نے، یعنی یہ نجدیوں نے، اپنی فوجوں کو پاکستانی فوجوں کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے کے لیے بھیج دیا ہے پاکستان میں اوکاڑا کینٹ میں۔ تو ابھی یہ اخبارات کی خبروں کے مطابق سعودی فوجیں اور پاکستانی فوجیں یہ جنگی مشقیں کر رہی ہیں، کس مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی فوج کے جو سپہ سالار اعظم ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، ٹھیک ہے، اور اس حافظ قرآن کو بھی قرآن کی یا تو سمجھ نہیں ہے، یا وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ رجب کی حرمت کو پامال کرنے والا سعودیہ عرب بھی ہے، جس نے جب امریکی فوجوں کے ساتھ مل کر کے شامی مسلمانوں کو قتل کیا، عراقی مسلمانوں کو قتل کیا اور کروایا، تو اس وقت بھی، ان سالوں میں بھی رجب کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ ابھی یہ اس کی دوبارہ دہرائی یہ ہے کہ جب سے 6-7-8 سالوں سے سعودیہ عرب اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ یمن پہ حملہ کر رہا ہے، تب بھی ان 7-8 سالوں میں رجب کی حرمت کو سعودیہ عرب نے پامال کیا ہے۔ اور ابھی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ رجب کی حرمت کو ایران نے بھی پامال کیا، پاکستان نے بھی پامال کیا، اور سب سے بڑے جو مکہ کے جناب ہیں وہ حکمران ہیں،
مکہ کے حوالے سے ان کا نام اس لیے چیدہ چیدہ خاص طور پہ لیا جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے نمائندہ مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ تو ان مکہ کے حکمرانوں نے بھی رجب کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ اگر یہ جنگی مشقیں اتنی ہی ضروری تھیں تو کیا رجب میں ہی ضروری تھیں؟ رجب میں تو جنگ و جدال، قتل و قتال سب منع ہے، لڑائی جھگڑا سب منع ہے، تو یہ جنگی مشقیں رجب میں کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب حکمران قرآن و حدیث سے وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، اور اس حقیر جیسے لوگ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو تو پھر قرآن کے حقائق کو سمجھو اور ابھی بھی اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اور خدا را اس امت مسلمہ کے ساتھ یہ مذاق نہ کرو کہ اب تو یورپ کا عیسائی اٹھتا ہے، یورپ کا یا امریکہ کا یہودی اٹھتا ہے اور وہ مسلمان حکمرانوں کو، یعنی پاکستان، مصری، یہ ترکی، یہ سعودی، یہ ایرانی، ان کو حوالہ پکڑ کے، یا حماس جیسے گروہ کو حوالہ پکڑ کے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہیں مسلمان۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ہیں مسلمان کہ جو قرآن و حدیث کو پامال کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو لاگو ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ساری جنگی مشقیں اگر اتنی ہی ضروری تھیں تو ان مشقوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ واقعی جہاد اور قتال کا حق ادا کرنے کے لیے یہ مشقیں ہو رہی ہیں؟ ابھی تو فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ابھی صرف سعودیہ عرب اور ایران، جو کہ دونوں پراکسی وار کے ماہرین ہیں، ہر ملک میں جہاں یہ چاہتے ہیں اپنے چندوں پر پلنے والی پہلے تنظیموں کو سال ہر سال ان کی آبیاری کرتے ہیں، اور جب وہ تناور درخت بن جاتے ہیں اور معاشرے میں فساد پھیلانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے احکامات کے مطابق یہ ان ملکوں میں فساد پھیلا دیتے ہیں۔ یہ مثالیں، یہ باتیں، یہ حقائق آج ساری دنیا کو معلوم ہیں۔ سارے پاکستان کے اہل علم یہ جانتے ہیں کہ ایران بھی پراکسی وار کا ماہر ہے اور سعودیہ عرب بھی۔ اور ابھی جب حالیہ یہ ایران اور پاکستان کی جھڑپ ہوئی ہے تو اس جھڑپ کے فوری بعد آپ دیکھیں کہ رجب کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے سعودی فوجیں پاکستان میں اوکاڑا کینٹ میں آ کے جنگی مشقیں کر رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کو ہی ایران اور سعودیہ، یہ دونوں شیعہ اور سنی فساد کا گڑھ بنانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ اور یہ جنگی مشقیں یہ اشارہ ہے کہ سعودیہ عرب اپنے کسی وعدے کا پاس لحاظ نہیں کرے گا۔ ابھی پچھلے سال 2023 میں ایران اور سعودیہ کی سرکاری سطح پہ دوستی کروائی گئی چین کے حکمرانوں کی چھتر چھایا میں۔ تو ایک طرف یہ پچھلے سال دوستی ہوتی ہے اور ایران اور دوستی کو جتنا اس وقت اخبارات میں اچھالا گیا اور بڑھا چڑھا کے بتایا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ دونوں دوست بن گئے ہیں، دونوں تیل کے حوالے سے دنیا کی زبردست طاقتیں ہیں، ایران کے پاس بھی تیل، سعودی عرب کے پاس بھی تیل، تو جب ان دونوں کا اتحاد ہو گیا تو 2023 میں تو اسرائیل کو کانپ جانا چاہیے تھا، ایک مسلمان کو بھی وہ قتل کرنے کی جرأت نہ کر پاتا۔ لیکن اسرائیل کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ وہ حماس کے فتنے کو، جس کی آبیاری خود نیتن یاہو نے کی، نیتن یاہو نے ہی حماس کی فنڈنگ کی، اور یہ بات پالکی شرما نام کی خاتون بھی اپنے پروگراموں میں بتا چکی، تو اس نے بڑے زبردست حقائق اور دلائل کے ساتھ یہ بات کی۔ اور یہ کہ حماس کی آبیاری کی نیتن یاہو نے، اور اب اس وقت امریکہ اور برطانیہ حماس کے فنڈنگ کرنے والوں کو، حماس کے مددگاروں پر پابندیاں لگانے کا تو منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اب وہ کس کس پہ پابندیاں لگائیں گے، یہ برطانیہ اور امریکہ کا وہ چال نامہ وہ تھوڑے دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ وہ کیا چال چلتے ہیں۔ لیکن حماس کے حقیقی مددگار یعنی بنجامن نیتن یاہو کو یہ دونوں کچھ نہیں کہیں گے، حالانکہ حماس کا فنڈ کرنے والا، حماس کو کروڑوں اربوں ڈالر کی مدد دینے والا خود یہ نیتن یاہو تھا اور ہے۔ اور وہ جو سرنگیں دکھائی جا رہی ہیں، کیا یہ اسرائیل کی مدد کے بغیر کھودی جا سکتی تھیں؟ غزہ کے تو ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف مصر ہے اور باقی دو طرف اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کی مدد کے بغیر یہ حماس سرنگیں بنا لیتا؟ انہی سرنگوں کو اسرائیل نے خود بنایا اور اب وہ حماس کے نام پہ ڈال کے دنیا کو سرنگیں دکھا دکھا کے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ ہیں وہ دجل کے حقائق جو رجب کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ اور اب چونکہ رجب مسلمانوں کے ہاں اس لیے بھی اہم ہے کہ
رجب ہی میں واقعہ معراج ہوا تھا، جس میں نماز امت مسلمہ کے لیے فرض کی گئی تھی۔ تو اس رجب کی نسبت سے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بڑی دلچسپ ہے، وہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعنی یہ آیت ایسی ہے کہ جس میں اسراء والمعراج کے واقعے کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ایک رات آرام فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام براق سمیت آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارش کی کہ یہ میں پیغام لے کے آیا ہوں، تو اب آپ چلیے، تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، مسجد حرام سے، کعبہ شریف سے مسجد الاقصیٰ شریف پہنچتے ہیں، اور ابھی یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی مکہ میں قیام ہے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ابھی مدینہ کی وہ طویل زندگی شروع نہیں ہوئی۔ مکہ میں رہتے ہوئے ابھی حضور مکہ میں ہیں، ہجری کیلنڈر ابھی شروع ہی نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق نے ابھی مسجد اقصیٰ فتح ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس یروشلم کی خاص ترین عبادت گاہ کو المسجد الاقصیٰ قرار دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زائونسٹ ٹولہ، وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو اس وقت پاکستان کا حاکم ہے، مصر کا، ترکی کا، ایران کا، سعودی عرب کا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ زائونسٹ ٹولے ہیں۔ ایران کی حقیقت کو ایک الگ پروگرام میں بیان کیا جا چکا، روس کی بھی کی جائے گی، فی الحال آپ رجب کے حقائق سنیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ پہنچتے ہیں اور ہجری کیلنڈر ابھی شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یروشلم کی اس عبادت گاہ کو المسجد الاقصیٰ قرار دیتا ہے۔ تو جو بھی اسلامک زائونسٹ حکمران ٹولہ وہ اس یروشلم کی مسجد کی جگہ پہ ٹیمپل بنانے والے یہودیوں اور صہیونیوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی کوئی لفظ ٹیمپل استعمال کرنے والا ہوگا اور جو کوئی بھی اس کی حمایت کرنے والا ہوگا، وہ قرآن پاک کا منکر ہوگا، اور ایسی منکر کیفیت کو لفظ کافر سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کفر کا مطلب بھی انکار ہوتا ہے، منکر کا مطلب بھی انکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس مسجد کو المسجد الاقصیٰ قرار دے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں قرار دے، اور دوسرا منافق گروہ اس کو ٹیمپل والوں کا ساتھ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقین تو ہو سکتے ہیں، یہ مسلمین نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو المسجد الاقصیٰ کے حوالے سے بیان فرماتا ہے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں پھر آگے بیان کرتے 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 7ویں آیت آ جاتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیاں پہلے بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم مختصر یہ آیات تھوڑی سی پڑھ لیں تو سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ذکر بنی اسرائیل کا ہی ہو رہا ہے۔ دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہو گیا سننے والوں کو کہ بنی اسرائیل کا تسلسل چل رہا ہے، اور پھر آگے 7ویں آیت میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسری مرتبہ کا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔
پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں۔ تو یہاں اس 7ویں آیت میں بنی اسرائیل کی 2 بڑی تباہیوں کا 2 ڈسٹرکشنز کا ذکر ہے، جسے وہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے ہونے والی تباہیوں میں، سینکڑوں سال، کئی صدیاں پہلے ہونے والی تباہیوں کے معاملات کو جب اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرماتا ہے تو ٹیمپل کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی کیا ذکر ہے؟ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، کہ داخل ہو جاؤ، مسجد میں داخل ہوں۔ تو مسجد کا ذکر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی رات میں بھی اس عبادت گاہ کو المسجد الاقصیٰ کہا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی، 7 نمبر آیت میں بھی اس عبادت گاہ کو المسجد کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی مسلمان حکمران ٹیمپل کا لفظ بولنے والوں کا ساتھ دے وہ قرآن کا منکر ہے اور بمعنی کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔